بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر میں سبزیاں اگانے کا قدیم روایتی طریقہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ کسان اب آرگینک اور ایگزوٹک سبزیوں کی کاشت پر توجہ دے رہے ہیں جو صحت مند اور منافع بخش ہے۔ زرعی یونیورسٹی کاشتکاری کے اس نئے طریقے کو فروغ دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اسے ابھی تک ایگریڈیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے۔ پیش ہے ہمارے چیف کورسپونڈنٹ پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ خدا نے وادی کشمیر کو وافر آبی ذخائر، خوشگوار موسم اور ایکو فرینڈلی ماحول سے نوازا ہے۔ یہ تمام حالات یورپی ممالک کی آب و ہوا سے مشابہت رکھتے ہیں اور اب سبزیاں اگانے کے روایتی طریقے بھی سبزیوں کی کاشت کے یورپی انداز میں تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آرگینک اور ایگزوٹک سبزیوں کی کاشتکاری کا تصور وادی میں تیزی سے فروغ پا رہا ہے کیونکہ یہ کاشتکاروں کے لیے بھی صحت افزا اور منافع بخش ہے۔ زرعی یونیورسٹی کی ویجیٹیبل سائنس ڈویژن کی جانب سے سبزیوں کی کاشت کے اس نئے طریقے کی طرف زیادہ سے زیادہ کاشتکاروں کو راغب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پروفیسر سمتی نارائن HOD ویجیٹیبل سائنس، جنہوں نے وادی کشمیر میں آرگینک کھیتی متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر سمتی نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے وادی کشمیر میں ایگزوٹک سبزیوں کی کاشت کے امکانات تلاش کرنے اور مطالعہ کرنے میں گزارا ہے۔ پروفیسر سمتی نارائن نے اپنی ٹیم کے ارکان کے ساتھ اس کاسٹ میں ایک چھوٹا سا ورمی کمپوسٹ یونٹ قائم کیا ہے جو کشمیر میں آرگینک فارمنگ کے تصور کو مزید فروغ دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کا خاص ماحول ہے جو ایگزوٹک سبزیوں کی کاشت کے لیے بہترین ہے۔ ویجیٹیبل سے مطلب اس میں بہت اسکوپ بہت ہے اور نارمل ویجیٹیبل ہے، جس نے یورپین ویجیٹیبل ایگزوٹک وہ ساری یہاں ہو سکتی ہے۔ سوچاڈ ہے، لیٹوس ہے اور یہ سیلری، پارسلے، باقی اپنا بروکلائی، جو سارے ایگزوٹک وہ سارے ہو سکتے ہیں۔ اس میں بہت اسکوپ یہاں ہے اور ہوٹلوں میں اس کا چیری ٹومیٹو ہوٹلوں میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ یہ کم سے کم مطلب اپنے یہاں تو ابھی انٹروڈیوس ہو رہا ہے تو لوگ فارمرز لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں سوچاڈ ہے، گرین سوچاڈ ہے، ریڈ سوچاڈ ہے، یہ ساری اس میں یہاں بہت ڈیمانڈ۔ یہاں پہ ہم ڈفرینٹ جو پیکیجز چاہیے ہوتی ہیں، جیسے ہم ڈفرینٹ ان آرگینک انپٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن کس مقدار میں، کس کوانٹٹی میں، کس سٹیج پہ ایک کراپ کو وہ سب کھاد وغیرہ جو بھی مینورس ہیں وہ چاہیے، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیبیج لگا ہوا ہے یہاں پہ، جس کی ہم سیڈ پروڈکشن کرتے ہیں۔ آرگینک میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ہم انپٹس لیتے ہیں وہ بھی آرگینک ہی ہونے چاہیے، چاہے ہم اگر سیڈ کی بھی بات کرتے ہیں وہ بھی آرگینکلی ہی پروڈیوس ہونا چاہیے۔ عام سبزیوں کے آرگینک سبزیوں کی طرح لوگوں کا راغب ہونا مکمل طور پر ان سبزیوں کے معیار پر منحصر ہے جو وہ کھا رہے ہیں۔ آرگینک سبزیوں کو مارکیٹ میں سپلائی کرنے سے پہلے اس کی جانچ کے لیے صرف 2 تسلیم شدہ لیبارٹریز ہیں۔ کشمیر کی واحد زرعی یونیورسٹی اس کاسٹ کو بھی ابھی تک متعلقہ حکام سے ایگریڈیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ ایک اچھی لیبارٹری ہے جو NABL ایکریڈیٹڈ لیبارٹری ہے، جس کا نام ہے RCRQA ریزیڈیو کوالٹی انالیسس لیبارٹری، جس میں ہماری یہاں پہ یہ شمتا ہے، اہلیت ہے کہ ہم ان پروڈکٹس میں یہ دیکھیں کہ ان میں ریزیڈیو انالیسس کتنا ہے۔ لیکن فی الحال ہمیں ہماری یونیورسٹی کو آرگینک سرٹیفکیشن کا ابھی نہیں ملا ہے ایکریڈیٹیشن، لیکن گورنمنٹ میں 2 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کیا جو سرٹیفکیٹ۔ تو گورنمنٹ کا ایک بڑا زبردست میں کلیئر ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ایسی فیسلٹیز یہاں پہ کشمیر میں لانی ہے جو ان پروڈکٹس کو سرٹیفائی کریں گے۔ وادی کشمیر میں آرگینک اور ایگزوٹک سبزیوں کی کاشتکاری کے تصور کے مزید حوصلہ افزائی اور فروغ کے لیے سنجیدہ کوششیں درکار ہیں۔ ایک دور دراز گاؤں کے کسانوں کو ایگزوٹک سبزیوں کو اگانے کے منافع کے بارے میں واقف کرانا ہوگا اور اس کی فروخت کے لیے باضابطہ منڈی بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے ریزیڈنسی روڈ جموں میں وقف پالکا بازار کا افتتاح کیا۔ بورڈ کے اراکین سہیل کاظمی اور نواب الدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ بورڈ کے عہدیداروں کے علاوہ بزرگ شہری اور علماء بھی شریک رہے۔ ڈاکٹر اندرابی نے کہا کہ وقف بورڈ کی یہ پہلی سرگرمی ہونے کے ناطے وقف پالکا بازار جموں کشمیر کے عوام کے نام کیا جا رہا ہے۔ اندرابی نے بتایا کہ نوجوانوں کو یہاں دکانیں قائم کرنے کا موقع مل رہا ہے جس سے انہیں بے روزگاری سے نجات ملے گی۔ اس طرح کے مزید کام وقف بورڈ کے مشن میں شامل ہیں تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکے۔ وقف بورڈ ممبر سہیل کاظمی نے بتایا کہ جو بھی اپنا کاروبار جمانا چاہتا ہے اسے خوش آمدید کہا جائے گا۔ کاظمی کے مطابق اس قسم کی سرگرمیوں سے نوجوانوں اور مرکز کے درمیان ایک پل قائم ہوگا۔ کا کام ہے اور ہمارا کام ہے کہ
हम इससे ज़्यादा तरक्की करें और इससे ज़्यादा हम प्रोजेक्ट्स बनाएं। ये हमें आज खुशी का मकाम है और जब से बोर्ड बना है ये हमारा पहला काम रहा और इस काम के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुश आइंद बात। फाइनली वक्फ बोर्ड ने ये डेडिकेट किया पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को, और इसके साथ साथ यहाँ जो भी और दुकानें हैं, वो जितने भी बच्चे हमारे या जितने भी नौजवान शुरुआत करना चाहते हैं वो औकाफ के हवाले से शुरुआत कर सकते हैं। अब कोई ऐसा बार नहीं है इसमें, थोड़ा सा सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसमें लीनियंसी की है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिकमिंग द ब्रिज बिटवीन द यूथ एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। त्राल के मांछामा बी और कहलील बी के कई मुस्तहिक अफराद को हाल ही में जारी करदा प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। लोगों ने बताया कि इन दोनों इलाकों में पसमानदा लोग रहते हैं, ताहम यहाँ किसी भी मुस्तहिक को स्कीम के दायरे में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि 2018 में इन मुस्तहिक अफराद की जियो टैगिंग भी की गई थी, ताहम लिस्ट में उनका नाम नहीं है। BDO त्राल ने बताया कि वो दोनों इलाकों में स्कीम के तहत लोगों को इमदाद देंगे। उन्होंने बताया कि जिस वक्त इन इलाकों में जियो टैगिंग हुई थी तब इन इलाकों में A और B नहीं था। ज्यादा आबादी है वो बी में है और गुर्बत भी ज्यादा है, ST के लोग हैं। जो पहाड़ी एरिया है, हमारा बैकवर्ड एरिया है, हर लिहाज से इसको नजरअंदाज किया गया है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी इसको नजरअंदाज ना करें, ताकि मौके पे आए, वेरिफिकेशन देखें। हर लिहाज से हमारा इलाका पीछे, हमारी यही अपील है कि इस इलाके में जो भी ये काम है ये टाइम पे होने चाहिए और हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जो इसमें अपडेशन आया है एप्लीकेशन में, तो उस समय उसके बाद ये A और B का इसमें डिफरेंस किया गया है। बट हम इस चीज़ को अभी इसमें ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, और हम लालपुरा बी को भी कवर करने जा रहे हैं इस सर्वे में। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।